ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہے, وہ لڑکی جو کہ باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر میں بیٹھ کے کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر سکتی ہے. بچیوں کے لیے ظاہر ہے معاشرتی جو ہمارے معاملات ہیں, ٹریولنگ سے لے کے ورک پلیس تک بہت مسئلے ہیں بہت زیادہ بچیوں کے لیے. اب اس کے اندر ایک بہت آسانی آئی ہے اور وہ ہے کہ ہم آن لائن بہت کام کر سکتے ہیں. شادی شدہ خاتون ان کے لیے بھی اس وقت انٹرنیٹ آن لائن نے ویز نکال دیے کہ جتنے گھنٹے آپ دے سکتی ہیں اتنے دیں اور اتنا آپ اس میں سے جو ہے نا وہ گڑ حاصل کر لیں. جن بچوں اور بچیوں کو جو حافظ ہیں قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں, یقین کریں کہ وہ یہاں بیٹھ کے باہر یو کے میں اور امریکہ میں پڑھا رہے ہیں تو ان کو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں پیسے ملتے ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی بچی یہ کہے کہ جی مجھے کام نہیں ملتا, اپرچونٹی نہیں ملتی, ہاں جی, تو ایسا کچھ بھی نہیں. گھر بیٹھی جو ایک لڑکی ہے, خاتون ہے, وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اپنی فیملی کے لیے. موجودہ دور کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں, جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے اس کو سیکھیں گی اور وہاں سے پھر وہ اپنی فری لانسنگ میں اور اپنی آئی ٹی کی دنیا جو ہے اس کی سروسز جو ہے وہ دینا شروع کر دیں گی, اور جب وہ آئی ٹی کی ٹریننگ لے لیں گی کمپلیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز موجود ہیں. ہوتا نارملی یہ ہے کہ ہماری آج کی جو خاتون ہے انفارچونیٹلی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ڈالر تو ملنے چاہیے بٹ اس کے لیے مجھے ایفرٹ نہیں کرنا. السلام علیکم ناظرین, ڈی این این کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا گلفام. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے عورت. وہ عورت جو کہ گھر میں رہتی ہے, لیکن آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اوبویسلی پورے گھر کو لیے جو ہوتا ہے مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور آج کل جو عورتیں ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں. تو ان تمام سینیریوز میں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی ارننگ کریں اور وہ بھی مردوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گھر چلانے میں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے, ہمارے ساتھ دو شخصیت موجود ہیں جو کہ آج ہمیں یہ بتائیں گی کہ گھر پر بیٹھی ہوئی عورت گھر بیٹھے پیسے کیسے کما سکتی ہے. وہ بچیاں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی لیکن گھر بیٹھے وہ اچھے خاصے پیسے کما سکتی ہیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کاشف افتخار, دا سی ای او آف برین اینڈ آئی ٹی کالجز, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے سی ای او آف ملٹی ووڈ سر میاں فریاد. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ لوگ کا؟ السلام, فائن, تھینک یو. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے اور اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. بہت ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ دوسری دفعہ جو ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ رہے ہیں, اور میں کہتی ہوں لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے باتیں کی تھی وہ اتنی پروڈکٹیو اور فروٹفل تھی میرے لیے کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا پوڈ کاسٹ کیا جائے جس سے تمام دیکھنے والے جو ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہو. تو آج ہم بیسیکلی بات کرنے جا رہے ہیں اس عورت پہ جو کہ گھر رہتی ہے, اس لڑکی پہ جو کہ گھر رہ سکتی ہے, باہر نہیں جا سکتی لیکن ارننگ کرنا چاہتی ہے گھر بیٹھ کے. آپ دونوں ہی ماشاء اللہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں جو آئی ٹی اسکلز ہیں, پاکستان میں اے آئی جو ہے اس کی اسکلز کو انٹروڈیوس کروانے والے فاؤنڈر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, پاکستان میں ان چیزوں کو لے کر آنے والے, تو یہ دو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں. تو سر آپ بتائیں کہ جو عورت ہے وہ کس طرح سے اپنے گھر کو مینیج کر سکتی ہے, وہ لڑکی جو کہ باہر نہیں نکل سکتی وہ گھر میں بیٹھ کے کس طرح سے چیزوں کو مینیج کر سکتی ہے اسکلز کے تھرو. جی شکریہ, آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کا آپ نے پارٹ 2 کیا ہے. اچھا, بچیوں کے لیے ظاہر ہے معاشرتی جو ہمارے معاملات ہیں اور جو ٹریولنگ سے لے کے ورک پلیس تک بہت مسئلے ہیں بہت زیادہ بچیوں کے لیے, اور یہ ہمارا علمیہ ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. اب اس کے اندر ایک بہت آسانی آئی ہے اور وہ ہے کہ ہم آن لائن بہت کام کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ اس نے اس قید سے بچیوں کو باہر نکال دیا. بلکہ شادی شدہ خاتون جو کہ گھر میں انہوں نے سب کچھ سنبھالنا ہے, پھر انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, ان کے لیے بھی اس وقت انٹرنیٹ آن لائن نے ویز نکال دیے کہ جتنے گھنٹے آپ دے سکتی ہیں اتنے دیں اور اتنا آپ اس میں سے جو ہے نا وہ گڑ حاصل کر لیں. تو وہ جو بھی فارغ ٹائم بچتا ہے اس کے اندر وہ بھی کام کر سکتی ہیں. اب اس کے تو اتنے ویز ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور جیسے کہ میں آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ کو, بہت اچھا ہے, اس کے اندر ایک رہنمائی ہو جاتی ہے پبلک کی کہ اب دیکھیں شادی شدہ خاتون ہیں, وہ کھانا پکاتی ہیں, وہ جو کھانا پکا رہی ہیں اس کے ولاگس بنا سکتی ہیں بالکل گھر کے اندر.
اور ایک پازیٹیو ولاگنگ ہے بالکل, اور ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, بہت کر رہی ہیں, ایج کی کوئی پابندی نہیں ہے, ایک جوان بچی بھی کر رہی ہے, ایک شادی شدہ بھی کر رہی ہے, اور ایک بڑی عمر کی خاتون جو ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, اور اس سے پھر وہ چینل سے اس کو مانیٹائز ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ارننگ کرتی ہے. یہ ہے یوٹیوب کا وے. اس کے علاوہ مطلب متعدد ویز ہیں, جیسے کہ آپ کے فری لانسنگز ہیں, فری لانسنگ آپ سیکھیں, مطلب اسکل لیں. دوسرا آپ کے پاس یہ ہے ولاگنگ کریں, لیکن ایک پازیٹیو ولاگنگ کریں, کیونکہ میں نیگیٹو ولاگنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو میں پروموٹ نہیں کرتا. نیگیٹو فیملی ولاگنگ وہ ٹھیک نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو کسی کو کوئی چیز آپ تعلیم دیں, کوئی آپ اس میں چیزیں بتائیں, پھر آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایک بہت زبردست وے ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو جو حافظ ہیں قرآن پاک پڑھا سکتی ہیں, ماشاءاللہ, یقین کریں کہ وہ یہاں بیٹھ کے باہر یو کے میں اور امریکہ میں پڑھا رہے ہیں, بالکل, تو ان کو ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں پیسے ملتے ہیں. ویسے ہمارے ہاں المیہ ہے کہ اگر یہاں کوئی بیچارہ مولوی جائے گا وہ گھر بھی آئے گا اور مہینے بعد اس کو 2,000-3,000 بھی نہیں ملنا, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. تو میں ایسے لوگ جانتا ہوں, یہاں یقین کریں جو اپنی پوری فیملی چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور وہ خاتون اپنی فیملی چلا رہی ہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں. تو ایک طرف آپ مطلب سب ولاگنگس ہی ہیں, اور آپ ایک بندے سے رابطہ کر رہے ہیں, پھر آپ فری لانسنگ میں آ جاتے ہو, اسکلز لیتے ہو, ڈیزائننگ کی اسکلز لیتے ہو, آپ ویب کی اسکلز لیتے ہو. وہ اسکلز آپ اپنی فری لانسنگ میں جا کے اس کو سیکھتے ہیں, اور اس میں آپ جا کے اپنی سروسز کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ آمدیس اور میرے سے کام لے. اچھا, ایک ٹائم تھا جب یہ بڑی ٹینشن ہوتی تھی فری لانسنگ میں کہ جی اب ہمیں کام کیسے ملے گا, ٹھیک ہے, بیڈنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ بیڈنگ جب آپ کرتے ہیں یہاں کا ٹائم ہو رہا ہے, باہر کا ہو رہا ہے. اب تو چیٹ باٹس بن گئے ہیں, آپ کے لیے وہ بیڈنگ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کام پکڑ کے دیتے ہیں. کراسپونڈنس آپ نے کرنی ہے, کمیونیکیشن آپ نے کرنی ہے. اب پھر آ گئی ایک اور چیز کہ میں نے ایک چیز کہہ دی کمیونیکیشن, تو کمیونیکیشن بھی سیکھیں, بالکل, مطلب سیکھتے جائیں, جتنا گڑ ڈالتے جائیں اتنا ارننگ ہوتی جاتی ہے. مطلب آج کے دور میں اگر کوئی بچی یہ کہے کہ مجھے کام نہیں ملتا, اپرچونٹی نہیں ملتی, ہاں جی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ابھی 2 چیزیں گنوا دی ہیں, اس کے علاوہ پھر اگلی بات آپ میاں صاحب سے کریں, پھر میں مزید آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. بالکل سر, آپ بتائیں کہ گھر بیٹھی جو ایک لڑکی ہے, خاتون ہے, وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اپنی فیملی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ٹی نے ان کے لیے جو ہے وہ دروازے اوپن کر دیے ہیں, اور یہ دروازے پوری دنیا کے جو ہے نا ان کے اوپر اوپن ہو گئے ہیں. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے اور بچیاں جو ہارڈ ورکر ہیں, جو خواتین ہماری مائیں بہنیں ہارڈ ورکر ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ارن کریں, تو اس کے لیے جو ہے آئی ٹی نے کام بڑا آسان کر دیا. اب ان کو کرنا یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہے نا وہ لینی ہے, اس کو سیکھنا ہے, آئی ٹی کو سیکھنا ہے. موجودہ دور کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں, جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے اس کو سیکھیں گی, اور وہاں سے پھر وہ اپنی فری لانسنگ میں اور اپنی آئی ٹی کی دنیا جو ہے اس کی سروسز جو ہے وہ دینا شروع کر دیں گی. اور جب وہ آئی ٹی کی ٹریننگ لے لیں گی کمپلیٹ, اور چاہے وہ پیڈ کورسز ہیں, چاہے وہ آن لائن کلاسز ہیں, چاہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے بچیاں بھی میں نے دیکھے ہیں جو یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں, جو گوگل سے سیکھ رہے ہیں. اور اب موجودہ جو دور ہے وہ لیٹسٹ اے آئی کا آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کمانڈ دیں گے اور وہ آپ کو جو ہے مکمل طور پہ ٹیچ کرے گا, گائیڈ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ ایسی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز موجود ہیں کہ وہ اس کو سیکھیں, اس کو لرن کریں, یوٹیوب سے سیکھیں, اور 1 یا 2 ڈومینز جو ہیں اس کو لرن کر کے اس میں اپنی ایکسپرٹیز حاصل کر کے تو اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپ ورک پہ بنائیں, اس کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم وہاں پہ بنائیں, اور اپنی سروسز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی سیل کر سکتے ہیں, اور اس سے انہیں گھر بیٹھے جو ہے وہ ڈالرز جو ہے نا وہ مل سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انہیں وہ جو ٹریولنگ کے معاملات ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہراسمنٹ کے یا دوسرے تیسرے یا جاب کے اس طرح کے معاملات کہ جہاں پہ ان کو ٹربل ہوتی ہے, وہاں پہ یہ اپرچونیٹیز اب جو ہے آن لائن دنیا میں آ چکی ہیں. بس اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں نے کچھ کرنا ہے. جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے ڈالرز کما سکتے ہیں. اور میں ایسی بے شمار بچیوں کو جانتا ہوں جو گھروں میں بیٹھ کے جنہوں نے اپنے اپ ورک کے اوپر جو ہے اکاؤنٹ بنائے ہیں, اور وہاں سے وہ اپنی سروسز جو ہے وہ ورلڈ وائڈ سیل کر رہی ہیں. تو اس میں ہم نے اس سٹیپ کو لینا ہے.
جب ہم نے یہ موجودہ دور کے لیٹسٹ ٹولز کو اپنا لیا اور اس کے اوپر ہم نے اپنی ایفرٹ شروع کر دی. ہوتا نارملی یہ ہے کہ ہماری آج کی جو خاتون ہے انفارچونیٹلی جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ڈالر تو ملنے چاہیے بٹ اس کے لیے مجھے ایفرٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب کہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اس میں اپنا پیشن ایڈ کرنا پڑے گا, آپ کو اس میں اپنا جو ہے وہ میں اکثر جگہ پہ کہتا ہوں کہ ڈو اینڈ ڈائی پہ جا کے آپ کو یہ کام کرنے ہیں, تو پھر آپ مسٹ بھی سکسیزفل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو جو ہے وہ ڈالرز اور روپیز کمانا کوئی مشکل نہیں ہوگا اور باعزت طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے ارن کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ دور جو ہے یہ بڑا آسان دور ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ وہ باعزت طریقے سے گھر بیٹھ کے روزگار بھی کمائیں اور ڈالر بھی کمائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھائیں, جو کہ اس وقت ہماری معاشی طور پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے. اس میں وہ اپنا 100% کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے پروگرام میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری انفارچونیٹلی اس وقت ورکنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ بشرا آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ ہوگی اور یہ گوگل پہ موجود ہے, یہ میری اپنی انالیسز نہیں ہے, کہ پاکستانی نیشن اس وقت جو ہے وہ 800 آورس 800 گھنٹے جو ہے پر ایئر ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. وہ ایوریج لگائیں تو کوئی 2 گھنٹے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں بنتا. اور ایز ٹو کمپیئر اگر انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ 3000+ آورز ہیں. ایوری ڈے ان کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے وہ 8 آورز ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں بھی یہی کرنا ہے, یہ کی ہے سکسیس کی. میری اس پہ جو ہے وہ ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ میں چائنا وزٹ پہ گیا تو ڈبیٹ ہوئی, تو اسی ٹاپک پہ جب ڈبیٹ ہوئی تو اس نے مجھے کہا مسٹر میاں I write you please if your nation sphere of God then I write you after 2 years your nation your economy is boost. تو اس میں اس نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس نے کہا آپ کے لوگ تو کام ہی نہیں کرتے, آپ لوگوں کو تو ہارڈ ورکنگ کی عادت ہی نہیں ہے, آپ کا پیشن ہی اس میں نہیں ہے, آپ تو ٹائم پاس کرتے ہیں اور یہی وجہ کہ آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ کرائسس میں ہے, یہی وجہ کہ آپ کے بزنس جو ہے نا وہ کولیپس کر رہے ہیں, یہی وجہ کہ آپ کے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی روزگار نہیں ہے. تو اس میں ہمیں کرنا یہی ہے, یہی پیغام ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا ڈالر اسی صورت میں کمائیں گی جب آپ نے اس کے اندر ہارڈ ورکنگ شروع کر دی, جب آپ نے ایفرٹ کی اور 8 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہترین ارننگ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں اگر آپ اس پیٹرن پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ہم بات کریں کہ ارننگ کر سکتی ہیں, آپ نے اے آئی اسکلس کی بات کی, آپ نے جو آئی ٹی اسکلس کی بھی بات کی, تو کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, ہم تھوڑا سا اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو اوتھینٹک ہیں اور مطلب وہاں پر اگر آپ آپ نے کہا 8 گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ ایک بہت اچھی اماؤنٹ ارن کر سکتے ہو منتھلی, تو وہ کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں؟ اس میں بشرا ایسا ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا ان کا انٹرسٹ کس چیز میں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے, ہم اس کا جو ہے نا وہ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ اب جو ہے میرے پاس جو ہے ڈیجیٹل سول کے نام سے ایک ادارہ ہے, ہمارے پاس جو وہاں پہ بچیاں آتی ہیں ہم ان کو نا ایک یوٹیوب کا لنک دیتے ہیں کہ آپ اس کو جا کے اچھے سے ریڈ کرو اور پھر آپ اپنا مائنڈ کلیئر کرو کہ آپ نے گرافک ڈیزائنر بننا ہے یا آپ نے ویب ڈیولپر بننا ہے, آپ نے کنٹینٹ رائٹر بننا ہے یا آپ نے SEO کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں جو ہے نا وہ پھر تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کے پروگرام کے سننے والے ناظرین کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں, ہم آپ کو وہ لنک شیئر کر دیں گے, آپ اس سے ڈیسیژن لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے ای کامرس کہ جس میں آپ ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھ سکتے ہیں, اور وہ ہم لوگ جو ہے فری آف کاسٹ لاہور میں فیصل ٹاؤن میں ہمارا ادارہ ہے, وہاں پہ ہم جو ہے وہ فزیکلی بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں. صبح 9 to 5 تک بچے آ کے ہمارے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے سینئر ٹیم کے پاس جو ہے نا وہ لرن کرتے ہیں اور پریکٹیکلی کام کر کے سیکھتے ہیں. اور اس میں الحمدللہ اب تک ہمارے پاس کو 200+ بچے بچیاں ایسی ہیں جو وہاں سے سیکھ کے جو ہے وہ اپنی سروسز آن لائن بھی سیل کر رہی ہیں اور ڈفرینٹ جگہ پہ جاب بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کرنا صرف یہی ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہی ہے کہ وہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. دیکھیں نا ایک بچی ہے وہ آرٹ کا کام اچھا کرتی ہے نا تو وہ ایک اچھی گرافک ڈیزائنر بن سکتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہیں جی آپ SEO کر لیں
تو اس میں وہ اتنی جلدی سکسیس نہیں ہو سکتی. تو یہ بیٹر یہی ہے کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ جانا ہے ایس ای او کے اندر جانا ہے, کنٹینٹ رائٹر پہ جانا ہے, ویب ڈیولپمنٹ پہ جانا ہے, سوشل میڈیا پہ جانا ہے, یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر سروسز ورلڈ وائڈ جو ہے نا وہ سیل ہوتی ہیں. ایک سائڈ تو یہ ہے. دوسری سائڈ جس طرح میرے چھوٹے بھائی نے کاشف افتخار نے بتایا کہ جی آپ لوگ جو ہے بلاگنگ شروع کر دیں کہ آپ جو ہے یس ٹرینڈ ہے, تو اس میں آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں, اگر ایک ہماری ماں بہن بیٹی جو اچھی کوک ہے وہ اپنی کوکنگ کی جو ہے نا وہ وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنے چینل کے اوپر ایفرٹ کر کے محنت کر کے اسٹرگل کر کے تو وہ اس کو جو ہے نا چلا کے تو اچھی باعزت ارننگ کر سکتی ہیں. اسی طرح جو ہے ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ پہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے بچوں کو بچیوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کیا کہ آپ لوگ جو ہے پروڈکٹ کے اوپر کام کریں. نو ڈاؤٹ کہ فری لانسنگ بھی بڑی اچھی ہے اور ہم لوگ آن لائن کی ورکنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں. تو آئی ریمبر کہ ایک بچی میرے پاس آئی کہ سر میں جو ہے نا وہ کام کرنا چاہتی ہوں بٹ آئی ڈونٹ ہیو بگ منی. تو میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا آپ اس میں اس چیز سے وریڈ نہ ہوں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں, آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کا شوق اور لگن کتنا ہے, آپ کتنا ٹائم دے سکتی ہو. کہ میرے پاس ٹائم تو ہوتا ہے جی, میں ٹائم بالکل دے دوں گی. تو مجھے یاد ہے میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ آپ جو ہے وہ تھریفٹ کے نام سے مگر آپ جاؤ لنڈے میں, وہاں سے جو ہے نا آپ کچھ کلوتھ لو اور آپ کو وہاں سے بہت سستے ملیں گے. تو ان کو لا کے آپ جو ہے وہ اسٹیم کر کے اچھے سے پریس کر کے اس کو آن لائن سیل کرنا شروع کر دو. تو اس وقت وہ بچی جو ہے وہ 300,000 پلس جو ہے وہ بیٹھ کے کما رہی ہے. شی از نو ویری ہیپی. وہ کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا. ٹھیک ہے, تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کا پیشن میں نے دیکھا. اگر میں اس بچی کو گائیڈ کر دیتا کہ وہ ایس ای او کرے یا کنٹینٹ رائٹنگ کرے تو ڈیفیکلٹ تھا, وہ ڈیفیکلٹ تھا اور وہ کر بھی نہ پاتی, وہ کر نہ پاتی. اب وہ اچھے وہ کیا کرتی ہے, ایک شرٹ پکڑتی ہے, اس کے اوپر برانڈ نیم بتاتی ہے کہ یہ اس برانڈ کی شرٹ ہے, اتنے میں سیل کر رہی ہوں, آپ کو جو ہے نا آپ مجھے بکنگ کروائیں میں آپ کو دے دیتی ہوں. تو آن لائن کی دنیا کی اپرچونٹی اس نے اویل کر لی. اسی طرح کچھ بچیاں ایسی ہیں کہ جو گرافک ڈیزائنر بہت اچھی ہیں, ان کے اپنے آپ ورک پہ فائبر پہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ سر ہم جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی ہم نے جرمنی کے کلائنٹس لیے ہیں, ہم نے دبئی کے کلائنٹس لیے ہیں. تو اصل چیز یہی ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے سے ہوگا, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں گی تو وہ مسٹ بھی ارن کریں گی اور باعزت طریقے سے روزگار بھی کما سکیں گی اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا نام اور مقام بھی بنا سکتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ہم اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آپ بھی بلکہ کنٹریبیوٹ کیجیے گا اس میں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. مطلب آج کل آپ نے خواتین دیکھی ہیں, آپ نے پیشن کی بات کی, بہت پیشنیٹ ہے. میں نے دیکھا ہے مردوں سے زیادہ پیشنیٹ ہے, کام کرنے کی لگن ان میں مردوں سے زیادہ ہے. تو آپ اس کو وقت کی ضرورت کہیں گے یا کیا کہ دور بدلا ہے, کس چیز نے اتنا پیشنیٹ کیا عورت کو؟ دیکھیے بشرا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ وقت کی ضرورت بھی ہے, دور بھی بدلا ہے, مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوا ہے. ورک پلیس پہ جو مسائل ہیں انہوں نے ایک چیز کو بوسٹ کیا ہے, یعنی ایک بوسٹر لگا ہے جس کی وجہ سے ایک وے زیادہ پروموٹ ہوا ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم اپنے باس خود ہیں. بی یور اون باس. ایگزیکٹلی, اس کو سمجھنا ہے کہ مجھے کسی کی سننی نہیں ہے, میں اپنا باس خود ہوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ارننگ کے ذرائع بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, وقت کی ضرورت بھی آ گئی اور آپ کا چھٹکارا بھی حاصل ہو گیا فلاں سوچ سے, آپ کے نظریات سے جو آپ کے کہیں ملتے نہیں ہیں. تو اب اپنے باس خود بن گئے. اب آپ فیملی ولاگنگ کی طرف جا رہے ہیں یا آپ پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ایک وے میں اور بتاتا ہوں جی, پر میں سوری کاشف بھائی کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جی, میری جو اپنا میرا تھاٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ذمہ جو اصل چیز تھی نا وہ تھی پرورش, جو کرنے والی چیز تھی, جنہوں نے نسلیں بنانی تھی. بالکل ایسے. اور یہ اللہ نے جو ہے وہ عورت کے ذمہ تربیت رکھی ہے اور مرد کے ذمہ جو ہے وہ روزگار رکھا ہے کہ وہ روزگار کمائے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. بٹ یہ چونکہ ایک کلچر جو ہے نا مغرب سے ہمیں مل رہا ہے اور اس پہ کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی وہ کلچر جو ہے اس نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالا. میں انٹرنیشنلی جب وزٹ کرتا ہوں تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پہ میں خواتین کو دیکھتا ہوں تو وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں پاکستانی خواتین پہ کہ شی از سو لکی, شی اسٹے ایٹ ہوم, واو امیزنگ. ان کے لیے یہ بہت بڑی اٹریکشن ہے.
آپ دیکھیں یہ چونکہ عورت کے بچی کے ذمہ تربیت ہے، اب ہماری نوجوان نسل جو ہے نا اس کی تربیت جو ہے نا اس کے اوپر ایک کویسچن مارک آ رہا ہے، ان کے اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ قابل رحم ہے، کیونکہ ان کی تربیت جس پیٹرن پہ ہونی تھی وہ تو ہو نہیں پا رہی، کیونکہ وہ تو عورت کے ذمہ ہے اور عورت نے جو ہے نا وہ تو کام کرنا شروع کر دیا. ضرور مجبوری کی حالت میں تو ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ کام کریں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصل جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری نسلوں کی تربیت کریں، ان کو جو ہے وہ پراپر جو ہے ان کی تعلیم دینی بھی کریں اور دنیاوی بھی کریں، اور وہ کامیاب ہو کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ روزگار بھی کمائیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں. تو اس سے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی، ایک پیسفل آئے گا، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ معاشرے کی گندی نظروں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ اپنے گھر میں محفوظ بھی ہوں گی. تو میں تو اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اچھا پریفر کرتا ہوں. آپ کی بات میاں صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ گھر بیٹھ کے پرورش کا ذمہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہے. کیا؟ یہ بات بھی میں ایگری کرتا ہوں، بٹ دا تھنگ از کہ ایک زمانہ تھا جب ایک کماتا تھا 6 بیٹھ کے کھاتے تھے. ایسے ہی ہے، ایک وقت بھی میں نے دیکھا بالکل. آج گھر میں جب تک وہ 3-4 ایڈ نہیں ہوتے وہ کر نہیں سکتے. اب یہ میاں صاحب کی بات بھی ٹھیک، اور جو میں نے پوائنٹ اٹھایا وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اخلاقی جو ہے برائیاں بھی تو جنم لیتی ہیں نا. آپ کا گھر کا نظام نہیں چلتا، لیکن اب بجلی کے بل اتنے ہیں، ہر گھر پریشان ہے. اب وہ زمانہ گیا جب 6 کھاتے تھے، اب 4 کمائیں گے تو آپ کے بجلی کے بل اور آپ کی ضروریات پوری ہوں گی. اب اس کے اندر سے جو وے نکلتا ہے وہ یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ یقیناً پرورش کریں، جو پہلی بات ہے. اس میں سے جو ٹائم بچے اس میں سوچیں میں نے سلائی کڑھائی سکھانی ہے، میں نے جو ہے وہ کیلیگرافی سکھانی ہے، کسی کو آرٹ آتا ہے وہ گھر بیٹھ کے بچی آرٹ پہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ کام کر سکتی ہے، وہ سکھا سکتی ہے، ٹھیک ہے. پھر جو مزید کام بچ گیا، کیونکہ دیکھیے آئی ٹی نے آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کام کو، اے آئی نے بہت اور زیادہ آسان کر دیا ہے فیمیلز کے لیے. تو اس سے ہیلپ لیتے ہوئے آپ کا اتنا ٹائم سیو ہوتا ہے اور آپ پروڈکٹیو کی طرف سے جاتے ہو. اور مزید آپ دیکھیے گا 1-8 سال میں اتنا چینج آ جانا ہے مزید کہ جو ہیلپنگ ٹولز ہیں اے آئی کے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. بالکل. تو وہ بچیاں گھر بیٹھ کے سیکھ سکتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے گھر کے نظام کو بھی چلائیں، تربیت کے پہلو کو سب سے پہلے دیکھیں، کیونکہ معاشرہ آپ کا بنتا ہی تربیت سے ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تربیت کا اگر فقدان ہوگا یا وہاں کمی ہوگی تو وہ پھر معاشرہ نہیں بنتا. ایسے ہی ہے. تو میں تو اس کو یقیناً اس کو میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت سب سے پہلے اس میں سے جو ٹائم بچے تو آپ اپنے باس خود بن جائیں، بی یور اون باس، اور پھر اپنی وہ سروسز، اپنی وہ چیزیں آپ وہ اس کو سیل کر سکتی ہیں، آپ سروسز کو دے سکتی ہیں، آپ کھانا پکانا سکھا سکتی ہیں. دیکھیں نا اب کھانے پکانے میں بھی تو ویرائٹی ہے. بالکل. آپ جو گریوی سکھا دیں، اس کے علاوہ ایک بیکنگ کا سسٹم ہے، بالکل وہ ہے، بیکنگ ہے، ٹھیک ہے جی. میں ایسے بہت سارے جانتا ہوں، فروزن فوڈ آپ کر سکتے ہیں. میں بشرا ایسے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جس نے ایک بہت بڑی جاب تھی، اس نے وہ چھوڑ کے اس نے اپنے گھر کے کچن کو یوز کیا. اس کے بعد اس نے اپنی ہی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ایڈ کیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اپنی سروسز کو بیچا. اب وہ کیا کر رہا کہ اس کا اچھا خاصا کام ہے، مطلب وہ کم از کم 1 سے 1.5 ملین کما رہا ہے گھر بیٹھ کے، اور وہ انٹرپرینور بن گیا. یعنی اس کے بعد 6 بندے کام کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. 6 بندے کام کرتے ہیں اور وہ کچن میں اپنا خود کر رہا ہے. اب وہ جاب کی اس چیز سے نکل گیا. ہی از اے میل. اس نے اپنے گھر کی وائف کو بھی لگا لیا، کچھ بچوں کو لگا لیا کہ پڑھائی کے بعد آپ کے پاس جو ٹائم بچتا ہے آپ آئیں یہ کام کرتے ہیں. تو ایک کریٹیوٹی بھی آئی، پروڈکٹیوٹی بھی آئی. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کسی چیز میں سے پازیٹیو چیز کو نکال لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اصل چیز یہ ہے، جب نیگیٹو کو آپ نکال لیں گے تو وہ پھر آپ کی اپنی چوائس ہے. بالکل. اور اگر آپ پازیٹیو کو نکالتے ہیں تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو پرورش تو 100% ہے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ تو معاشرہ بنتا ہی آپ کی پرورش سے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی اہمیت تو سب سے ٹاپ پوزیشن پہ ہے کہ آپ کا معاشرہ بنتا ہی آپ کی اچھی تربیت کے ساتھ. ایسے ہی ہے. وہ تربیت صرف ماں کے ذمہ نہیں ہے، وہ ماں کے ذمہ بھی ہے، باپ کے ذمہ بھی ہے، استاد کے ذمہ بھی ہے، کیونکہ استاد تو روحانی باپ ہے. تو آج مجھے تھوڑا گلہ ہے ان استاد یا ان تعلیمی نظام سے
جہاں پر صرف اور صرف فیس کے سلسلے میں بات چیت ہوتی ہے یا آپ کو اس سے غرض ہوتی ہے, آپ اخلاقیات کو نہیں سکھاتے. اب آپ جاپان کو دیکھیں, پہلے 3 سال وہ کوئی سلیبس نہیں پڑھاتے بشرا, وہ صرف آپ کو تمیز سکھاتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اچھا انسان کیسے بننا ہے, وہ کہتے ہیں اپنا کام خود کرنا ہے, پرنسپل سے لے کے اسٹوڈنٹ تک صفائی اسکول کی خود کرتے ہیں اور وہ اچھی تربیت دیتے ہیں. یہاں سے معاشرہ بنتا ہے. اب دیکھیں ورلڈ کپ ہوا تھا تو وہاں پر کیا کیا جاپنیز نے, انہوں نے کیا کیا, اسٹیڈیم میں جو تھا گند وند پھیلا ہوا تھا, انہوں نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ قومیں ایسے بنتی ہیں. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو آن لائن نے بچیوں کے لیے اسپیشلی اتنا بڑا ذریعہ میں کہتا ہوں نکالا ہے. میں نے آپ کو 5-6 چیزیں گنوا دی ہیں. تو اور یہ بڑی مین پوائنٹس ہیں, یہ مین پوائنٹس ہیں, یہ ہر بچی جانتی ہے. سلائی کڑھائی ہر گھر کی بزرگ, میں بزرگ کو بھی طریقہ بتا رہا ہوں. ایک ٹیم بنا لیں, ایسے ہی ہے, ایک ٹیم یہ بنائیں کہ ولاگنگ کرنی ہے, آئیں لوگوں کو سلائی کڑھائی سکھائیں. جو گھر کی خاتون ہیں, بزرگ ہیں, بڑی ہیں, وہ سکھائیں. آپ کیمرہ استعمال کریں, گھر کے موبائل آپ کے پاس ہیں, ایڈیٹنگ کر لیں اور وہ کر کے آپ کو اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کی سکلز ہیں, آپ کے پاس سکلز کی طرف جائیں. بس وہی جیسے سر نے بات کی اور آپ دونوں وانس آپ نے سکل سیکھنی ہے, انسان کے اندر پیشن ہونا چاہیے اس چیز کو کرنے کا, آپ کر سکتے. اگر جنون ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں جنون بڑا ہے. یہ جنون والی قوم ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ایسے انڈیا آپ سے نہیں گھبراتا, کہتا ہے یہ جنون والی قوم ہے. جس دن یہ اٹھ گئی تو وسائل وصول کا کوئی چکر نہیں ہے ادھر. بالکل, ان کا جنون ہی کافی ہے. جنون ہی کافی ہے. ایک جنونی نوجوان ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ, اور ٹیلنٹ میں ہم, پوری دنیا کہتی ہے, گوگل کہہ رہا ہے جائیں کر لیں گوگل, کہ 3 نمبر پہ ہم ماشاءاللہ 3rd. تو ٹیلنٹ یہاں ہے, تو کیوں رہنمائی کی ضرورت ہے نا, رہنمائی تو ہم بیٹھ کے دے تو رہے ہیں. تو ایسے پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہے, ایسے انٹرویوز کی ضرورت ہے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام آئیں, ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں, اور پھر جو ہے وہ ہماری پھر قوم بنے گی. ایسے ہی ہے. پھر آپ کا جی ڈی پی کی باتیں ہوں گی. ہاں جی ڈی پی پہ آپ کو پتہ ہے انڈیا کتنا ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل, آپ کا 25% سے 35% وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ان کا جی ڈی پی اس میں آئی ٹی میں آتا ہے. تو آپ اپنے ملک کا $25 بلین کا آپ کا ہدف ہے. بالکل. تو یہ جب تک ہم رہنمائی نہیں کریں گے, ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں, اور یہ تمام لوگوں کا کام ہے. بالکل ایسے, سب کا ہے, ٹیم ورک ہے ایک. اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل, یہ ثواب کا کام بھی ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں, تو پھر ہی آپ کا ملک کے حالات بدلیں گے. کیونکہ ملک میں خوشحالی آئے گی, ملک بنے گا تو آپ بنیں گے, میں بنوں گا. اگر میرا ملک نہیں بنے گا نا, تو ہم اکیلے انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف دھکے لگائیں گے ٹائم کو. ملک بنے گا تو آپ بنیں گے. ایسے ہی ہے. ملک نہیں بنے گا تو نہ آپ بنیں گی نہ میں بنوں گا. بالکل ہے. اور یہ ملک کی جو ہے وہ ہماری پہچان ہے, پاکستان جو ہے وہ ہماری پہچان ہے. اور جیسے ہم نے یہاں پر بات کی کہ خاتون جو ہوتی ہے, خاتون جو ہے نا, ایک لڑکی, عورت جو ہے وہ معاشرے کا وہ ستون ہے جو معاشرہ بھی بناتی ہے, پھر گھر بھی سنبھالتی ہے, پھر گھر چلاتی بھی ہے, پھر اس کے فائنینسز بھی دیکھتی ہے, بجٹنگ کرنا, کس چیز کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ معاشرے کا وہ ستون ہے جس پہ, جسے کہتے ہیں نا 80 یا 70% آف دا چیزیں جو ہیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ایک مرد کا بھی بہت بڑا رول ہے, لیکن ایک خاتون کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے. تو لڑکی کا جو ہوتا ہے, ایک عورت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بس یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بہت ویلیو ہے اس معاشرے میں. ہم نے اپنے آپ کو ویلیویبل کیسے رکھنا ہے, اس ویلیو کو قائم کیسے رکھنا ہے, اس ورتھ کو قائم کیسے رکھنا ہے, وہ ہمیں تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم کافی کچھ سیکھ بھی گئے ہیں, لیکن ماڈرنائزیشن کو ولگیرٹی کے ساتھ بالکل بھی ہم نے کمپیریزن نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت الگ ہیں. ولگیرٹی ایک ڈفرینٹ چیز ہے جس کو ہم نے نہیں اپنانا ہے. ماڈرنائزیشن ایک الگ چیز ہے جو ہم نے اپنی تہذیب کے دائروں میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کرنی ہے. سو اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. لاسٹ اگر آپ کوئی بھی بات ہماری آڈینس کے ساتھ کرنا چاہیں, ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اور اگر آپ کوئی بھی گیسٹ چاہتے ہیں, کسی بھی ٹاپک پہ مزید بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. باقی کوئی میسیج اگر دینا چاہیں تو آپ لوگ. جی میاں صاحب, میں نے دینا کہ آپ نے دینا؟ آپ دیں. بس اس میں میسیج یہی ہے جی کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے,
تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بس ایک ہی پیغام ہے کہ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ محنت کریں, اپنی کمٹمنٹس کو آن کریں, اپنی کوالٹی کو ٹھیک رکھیں, تو انشاءاللہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اچھا برا نہیں ہوتا, ساری چیزیں اچھی ہیں. صرف کمی ہے تو ہماری ایفرٹس میں ہوتی ہے. اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں تو ہم جو ہے وہ بہترین اور کامیاب بزنس مین جو ہے وہ بن سکتے ہیں. بے شک ایسے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے. رمضان مبارک. خدا حافظ.